السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام امن و امان اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ قرآن پاک سے پھیلا ہے، نوح کے تلوار کی دھار سے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اپنے کردار کو پیش کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچایا تھا۔ اسلام کے آنے سے قبل عرب میں بت پرستی کا جاہلانہ دور تھا، اور ہر قبیلے کا الگ الگ دھرم تھا، اور ان کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی پوجتا تھا تو کوئی آگ کو پوجتا تھا۔ یہودی اور عیسائیوں کے بھی الگ الگ قبیلے تھے، لیکن وہ بھی مذہب کے بگاڑ کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ انسانوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان سب کے علاوہ وہ بھی پورے عرب میں ہنسا کا بول بالا تھا۔ اسلام کے آنے سے قبل پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا چھایا تھا۔ پوری دنیا میں جاہلانہ دور تھا۔ عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ ہندوستان میں بھی ستی کا رسم و رواج تھا۔ زندہ بچوں کو زمین میں دفنایا جاتا تھا۔ بیٹے مال و دولت کے لیے سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے۔ شراب اور جوؤں کا اڈا انسانوں کے لیے شان و شوکت مانا جاتا تھا۔ قتل اور دشمنی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ انسان کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ سماج امیر اور غریب دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہر دن چھوٹے چھوٹے بت بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے 360 بت بنا کر رکھے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ ان تمام برائیوں کے بیچ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی۔ جب نبوت حاصل ہوئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک 40 برس کے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرعون کی چوٹی پر نبوت کا اعلان کرتا ہے، سارے قوم ہمارے نبی کا دشمن بن جاتے ہیں اور آپ کو ستانے کے لیے چالو کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈنڈے اور کوڑے سے سر پر وار کیا جاتا ہے، راستے میں گھسیٹا جاتا ہے، ان پر گوبر پھینکے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو جان سے مارنے کی سازش بھی رچی جاتی ہے۔ مگر اللہ کا فرمان تھا، ہمارے نبی پیچھے کیسے ہٹتے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی کہ جاؤ اور ہر شخص کو اسلام کا پیغام دو اور کہو کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ جاؤ اور کہو کہ اس کو بنانے والا کوئی ایک ہے۔ جاؤ اور کہو کہ دنیا میں جتنا بھی برائیاں کر رہے ہو اس کا حساب و کتاب ایک دن دینا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام جاری رکھا اور ہر شخص سے کہتا رہا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تمام چیزیں انہی کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، وہ آسمان، یہ درخت، یہ چرندے، یہ پرندے، تمام مخلوق انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے شخص، تو اللہ سے ڈر اور اللہ کی عبادت کر، اسلام قبول فرما لے اور ایک اللہ کی عبادت کر، دونوں جہاں کا مالک وہی ہے۔ اس طرح ہمارے نبی نے 3 سال تک آہستہ آہستہ اسلام کا پیغام دیتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا ایک پیغام لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیں۔ اس پیغام کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ لوگوں نے ان کا مخالفت کیا اور کہنے لگا، یہ تمام چیزیں ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے چلے آ رہا ہے، ہم اسلام کو کیسے مان لوں؟ تمہاری باتوں پر کیسے یقین کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو جاری رکھا۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔
اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور جیسے جیسے لوگوں نے اسلام قبول کرتا گیا، ویسے ویسے مکہ کے سرداروں کا ظلم و ستم مسلمانوں پر بڑھتا گیا۔ کوئی آپ کو جادوگر کہتا، کوئی آپ کو پاگل کہتا، کوئی آپ کو جھوٹا اور مکار کہتا۔ اگر کوئی انسان اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس پر اتنا کوڑے مارے جاتے تھے کہ کوڑے مارنے والا تھک جاتا تھا۔ اتنا ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی لوگوں سے فرماتے تھے، اے لوگو، میں کوئی ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دھیرے دھیرے لوگ اسلام کو سمجھنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کا پیروکار بنائے رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو ایک لائک کرتے رہیے، کیونکہ لائک کرنے سے یہ پیغام دوسروں تک جائے گا اور اسلام کا پیغام پھیلتے رہے گا۔